السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ سبق نمبر 169، سورہ النساء، پارہ نمبر 5، آیت 94 تا 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔ درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا، پس خوب تحقیق کر لو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔ ایمان والوں میں سے بیٹھ رہنے والے جو کسی تکلیف والے نہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اپنی طرف سے بہت سے درجوں کی اور عظیم بخشش اور رحمت کی، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو
آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب ضربتم تم سفر کرو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فتبینوا تو تم تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا اور نہ تم کہو، لمن اس شخص کو جو القا عرض کرے پیش کرے، الیکم تمہیں، السلام سلام، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لستا نہیں ہے تو مومنن مومن مسلمان، تبتغون تم طلب کرتے ہو، عرضا سامان، الحیات الدنیا حیات دنیا کا، دنیا کی زندگی کا، فعند اللہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں، مغانم غنیمتیں ہیں، کثیرہ بہت سی، کذالک اسی طرح، کنتم تھے تم، من قبل اس سے پہلے، فمن اللہ تو احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علیکم تم پر، فتبینوا پس تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بما اس کے ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرہ خوب خبردار۔ لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے، القاعدون وہ جو ہیں بیٹھ رہنے والے، من المومنین مومنوں میں سے، غیر سوائے، اولی الضرر تکلیف والوں کے، یعنی عذر رکھنے والوں کے، والمجاہدون اور جو جہاد کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فضل اللہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، المجاہدین جہاد کرنے والوں کو، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، علی القاعدین بیٹھ رہنے والوں پر، درجتاً مرتبے میں، وکلن اور سب سے یعنی تمام مومنوں سے، وعد اللہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، الحسنى بھلائی کا یعنی جنت کا، وفضل اللہ اور فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، المجاہدین مجاہدین کو، علی القاعدین بیٹھ رہنے والوں پر، اجرا عظیما بلحاظ اجر عظیم کے، درجات درجے میں، منہ اس کی طرف سے، ومغفرہ اور بخشش، ورحمہ اور رحمت، وکانا اور ہے، اللہ اللہ تعالی، غفورا بہت بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، یہاں خاص فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہاں سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور یہ اس کے علاوہ میں بھی عام ہے، کیونکہ جو واقعہ ہوا اور جس واقعے کے تحت یہ آیت مبارکہ ہے، اس واقعے کا تعلق جہادی دستے کے ساتھ تھا، ورنہ تحقیق کرنا یہ عام ہے، چاہے کوئی بندہ سفر میں ہو کہ حضر میں ہو، سفر جہاد کا ہو یا جہاد کے علاوہ کا ہو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جہادی دستہ بھیجا، اور ان لوگوں نے ایک شخص کو کافر سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس آیت کے تعلق سے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک شخص اپنی تھوڑی سی بکریوں کے پاس تھا، کچھ مسلمان وہاں سے گزرے تو اس بکری والے نے السلام علیکم کہا، مسلمانوں نے سمجھا یہ تو ڈر کے مارے سلام کر رہا ہے، یا اسے کافر سمجھا، اور اسے سلام کرنے کے باوجود قتل کر ڈالا اور اس کی بکریاں بھی لے لی۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، یعنی اس سامان سے مراد
وہ تھوڑی سی بکریاں ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4591۔ اور اسی طرح اس آیت کے تعلق سے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کہتے ہیں کہ یہ آیت صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازل ہوئی، کیونکہ ابو دردہ نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا تھا جس نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا جب انہوں نے اس پر تلوار کو اٹھایا۔ اور جب اس واقعے کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گیا، معذرت، اس واقعے کے تعلق سے، اس آیت کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جہادی دستہ روانہ فرمایا جس میں مقداد بن اسود بھی تھے، اور جب وہ لوگوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ الگ الگ ہو چکے ہیں، مگر ایک شخص کے جس کے پاس بہت سا مال تھا اور وہ ابھی تک وہیں ہے، اس نے انہیں دیکھ کر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، مگر مقداد نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اور ایک شخص کہنے لگا کہ تم نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا تھا، جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا تھا۔ یہ کہنے لگا کہ میں تو اس بات کا ذکر ضرور نبی علیہ السلام سے کروں گا۔ اور جب نبی علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ ذکر کیا گیا تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مقداد کو میرے پاس بلاؤ۔ جب آ گئے تو آپ نے فرمایا یا مقداد، اے مقداد، اقتلت رجلا یقول لا الہ الا اللہ، مقداد تم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جو لا الہ الا اللہ کہتا تھا، تمہارا کیا حال ہوگا جب وہ کل لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا؟ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے مومنو، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو یعنی جہاد میں تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کہہ دے اسے یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے مقداد سے کہا یہ مومن شخص اپنی کافر قوم میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، مگر جب اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو تو نے اسے قتل کر دیا، حالانکہ تو بھی اس سے پہلے مکہ میں اپنے ایمان کو چھپائے رہتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے اسے قتل نہیں کرنا، جو آپ کو سلام کر دے اسے قتل نہیں کرنا، یہ شک نہیں لانا کہ یہ کوئی جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ، اس کا رب کے ساتھ اب معاملہ ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، اب کلمہ پڑھنے والے کا قتل نہیں کرنا۔ تو پیارے بھائیو، یہ تو ہے جنگ اور جہاد کا معاملہ، ہاں جی، اور جہاں آپ کو 100% پتا ہے کہ یہ کلیئر مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کو مارنا، مسلمانوں پہ خود کش بمبار بننا، بارود پھاڑنا، تو ایسے لوگوں کا پھر کل قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے اور اپنی مالوں کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں، وہ اور بغیر عذر کے گھر میں بیٹھ رہنے والے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جہاد کے فرض عین ہونے کی صورت میں کسی شخص کو بلا عذر گھر میں بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں، بلکہ ایسی صورت میں جب جہاد فرض عین ہو جائے، کوئی گھر میں بیٹھا گا بغیر عذر، تو یہ اس کے منافق ہونے کی علامت ہوگی۔ اور جب جہاد فرض کفایہ ہو تو جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے، جو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہے وہ لڑنے کے لیے جا سکتا ہے۔ تو جہاد میں نکلنے والے اپنی جان مال لے کر اور گھر میں بیٹھ رہنے والے، یہ دونوں قسم کے مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ مجاہدوں کا درجہ بہت بڑا اور بہت عظیم، اور ان کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔
جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے نکلے ہوئے جہاد کرنے والے ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے حضرت زید کو بلایا اس آیت کو لکھنے کے حوالے سے۔ زید کہتے ہیں کہ میں اس آیت کو لکھنے کے لیے حاضر ہوا تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا صحابی تھے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اگر میں آپ کے ہمراہ جہاد کر سکتا تو ضرور کرتا، یعنی میں عذر ہے میرے پاس، میں نابینا ہوں اور اندھا شخص لڑائی نہیں کر سکتا جنگ کے میدان میں۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ ٹکڑا بھی نازل کر دیا، غیر اولی الضراری، جو کسی تکلیف والے نہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لکھنے کا بھی حکم دیا۔ مطلب اگر کوئی عذر ہے اور وہ جہاد کا شوق بھی رکھتا ہے تو پھر اس کو اجر ملے گا، اور جس کے پاس عذر نہیں اور بغیر عذر کے وہ بیٹھ رہ گیا گھر میں تو وہ اور جہاد میں لڑنے والے، جہاد میں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ مجاہدوں کا درجہ زیادہ ہے اور بہت بلند درجہ ہے۔ صحیح بخاری 4592۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهم بالمدینۃ قال وهم بالمدینۃ حبسهم العذر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں رہنے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یعنی کچھ صحابہ، کچھ مومن مسلمان ایسے بھی ہیں کہ تم نے جس قدر بھی سفر کیا اور جتنے وادیوں کو بھی طے کیا جہاد کی غرض سے تو وہ تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ تو مدینے میں ہیں، یعنی ہمارے ساتھ وادیاں طے نہیں کی، جہاد کے سفر میں نکلے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ مدینے میں ہیں لیکن انہیں عذر نے جہاد میں شرکت سے روکا ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4423، مسلم حدیث نمبر 1911۔ تو عذر یا بیماری کی وجہ سے جو جہاد میں شامل نہیں ہو سکا لیکن دل اس کا کرتا ہے کاش کہ میں عبداللہ ابن ام مکتوم اگر نابینا نہ ہوتا نا تو میں بھی وادیاں طے کرتا اور سفر میں، جہاد کے سفر میں نکلتا۔ تو ایسا عذر رکھنے والا یا مرض رکھنے والا، مریض بندہ، بیمار بندہ، وہ اگر جہاد کا شوق رکھتا ہے لیکن اسے بیماری نے اور عذر نے روک رکھا ہے تو وہ بھی جہاد کرنے والوں کے ثواب میں ساتھ میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ مجاہدوں کے درجے اور مجاہدوں کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور فرمایا ہر قسم کے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ جنت کا وعدہ ہے، سبھی قسم کے مومنوں کے لیے۔ اگر اتنے بندے جہاد کے لیے نکلیں کہ جو دشمن سے لڑنے کے لیے کافی ہوں تو ٹھیک، اور اگر وہ ناکافی ہوں تو پھر دیگر لوگوں کو بھی ان کے ساتھ نکلنا ہوگا، اور اگر بقدر ضرورت نہ نکلیں تو دیگر لوگ گنہگار ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔